وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة صدق الله مولانا العظيم۔ نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تقریب سامعین ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام پڑھ لیجیے آخر السلام کی بارگاہ میں۔ السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیات طیبات کے جز پڑھنے کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کے موضوعات میں سے ہے انسانی حقوق اسلام کی نظر میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جا بجا انسانوں کے حقوق کا بیان فرمایا ہے، اور اس انداز سے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر کسی اور مذہب میں انسان کے جو حقوق ہیں، جو ہیومن رائٹس ہیں، ان پر کہیں اور اتنا زیادہ زور نہیں دیا گیا۔ یہ بھی اسلام کی عظمت ہے، یہ بھی اسلام کی بلندی ہے، اور یہ بھی اسلام کا انسانوں کے ساتھ احسان ہے کہ اسلام آیا تو انسانوں کو ان کے حقوق ملے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 114 ہے۔ اللہ فرماتا ہے زیادہ فعالوں پر یا زیادہ وہموں میں کوئی خیر نہیں ہے، اور اگر خیر ہے، خیر والا کوئی انسان ہے تو وہ ہے من امر بصدقۃ، جس نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، وہ اچھا انسان ہے۔ او معروف، جس نے نیکی کرنے کا حکم دیا، یا جو صدقہ کرنے کی بات کرتا ہے، جو نیکی کرنے کی بات کرتا ہے، جو پازیٹیو انسان ہے اور جو اچھائی کی بات کرتا ہے، وہ خیر والا انسان ہے۔ اور فرمایا او اصلاح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان اصلاح اور صلح اور بہتری اور بھلائی کی بات کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بہتر انسان ہے، وہ اچھا انسان ہے، اور وہ خیر والا انسان ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں ارشاد فرمایا والصلح خیر، فرمایا اصلاح کرتے رہو، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، اسی میں بہتری ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی 2 لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کر لیں تو ان کی آپس میں صلح کروا دو، بس صلح کرنا ہی بہتر ہے، اور اپنی اصلاح کرنا ہی بہتر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ انفال کی پہلی آیت ہے، فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، فرمایا اور اے لوگوں اور اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانی کرنے سے بچتے رہو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے تو اچھے ہو ہی جاؤ، مگر اپنی ذات میں بھی اپنی آپ کی اصلاح کرو اور صلح کے ساتھ رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 226 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1009 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور سید دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، فرمایا انسان کے ہر جوڑ کے بدلے میں انسانوں پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کیا کرو۔ اگر ہمارے 360 جوڑ ہیں ہمارے جسم میں سائنس کی روشنی میں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز 360 صدقے کریں۔ اب یہ ہر ایک کے لیے تو مشکل ہے۔ صدقے سے مراد ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے نکالیں، پیسے دیں کسی کو کھانا کھلائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہی صدقہ ہے۔ ہرگز نہیں۔ آپ جس طرح کی توفیق رکھتے ہیں اسی طرح کا آپ صدقہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی جو بھی فیلڈ ہے، جو بھی آپ کا شعبہ ہے، اس شعبے کے مطابق انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، وہی آپ کے صدقے ہیں۔ حتیٰ کہ 5 نمازوں کے بعد جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، یہ ذکر بھی، تسبیحات فاطمہ بھی انسان کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقے کا بدل ہے۔ آپ ان کو پڑھ لیا کریں، ہر نماز کے بعد آپ کا 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ چلتے پھرتے لوگوں کو سلام کہیں، صدقہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنے لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے برتاؤ کریں، صدقہ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں پر سختی نہیں کر سکتے اپنے شعبے میں رہتے ہوئے، مگر آپ ان کو آسانی سے ڈیل کریں، آپ ان کو محبت اور پیار سے ڈیل کریں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام سے فرمایا، کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس دن میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہر چڑھتے دن میں انسانوں پر، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں پر، انسانوں پر ہر چڑھتے دن میں ہر انسان پر 360 جوڑوں کا صدقہ دینا ضروری ہے۔ حدیث پاک کا یہ جملہ صرف اہل اسلام کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ کوئی مسلمان ہے یا کافر، کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی خطہ زمین سے تعلق رکھتا ہے، ہر انسان پر اس کا صدقہ دینا ضروری ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہمارے صدقہ دینے کے بہت سارے بہانے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آسانیاں دے دی، دین نے ہمیں آسانیاں دے دی ہیں، اس لیے ہم صدقے اللہ کے ذکر کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں اور آسانیوں کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، مگر یہی صدقہ دیگر مذاہب کے لوگوں پر بھی لازم ہے۔ اگر وہ ذکر نہیں کرتے، وہ تلاوت نہیں کرتے، وہ نمازیں نہیں پڑھتے، وہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھتے، انہیں تعلیم نہیں دی گئی یا دی بھی گئی ہے تو انہیں پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود ان میں سے ہر ایک کو اپنے لیے صدقہ دینا ضروری ہے۔ اچھا، یہ میں 3 بار کہہ چکا ہوں، اس لیے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی کا حال پتہ کریں تو ہماری زندگی میں مختلف مشکلات، مختلف مصیبتیں، مختلف پریشانیاں، مختلف رکاوٹیں اور مختلف اونچ نیچ والے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس اسلام کے اندر ان کا حل موجود ہے۔ کیا حل ہے؟ ہم نماز پڑھیں، ہم تلاوت کریں، ہم تسبیحات پڑھیں، ہم
استغفار پڑھیں روزانہ، ہم درود و سلام پڑھیں روزانہ، تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھنا اور دیگر ذکر و اذکار کرنا، اچھے کام کرنا، یہ اسلام نے کہہ دیا بس ہمارے لیے یہ ضروری ہے، یہاں تک ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سارے ذکر و اذکار، یہ تلاوت قرآن، یہ نمازیں، یہ تسبیحات، یہ استغفار، یہ اچھے انداز میں بات کرنا، یہ آپ کے لیے مشکلات دور کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اعمال آپ کے لیے آسانیاں لا رہے ہوتے ہیں۔ ان میں بڑی برکت ہے۔ ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر بھی ان کی ہر روز ضرورت ہے، ہر روز۔ ہم اپنی زندگی میں اگر 360 جوڑوں کا ہر دن صدقہ نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی جوڑ مصیبت میں آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہمیں لاحق ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم نمازی ہیں، پریشانی کم ہو جاتی ہے، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں اور کم ہو جاتی ہے، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں اور کم ہو جاتی ہے، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور کم ہو جاتی ہے، ہم اپنے گھر میں آسانی دیتے ہیں اور کم ہو جاتی ہیں پریشانیاں، حتیٰ کہ محدود سی رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ غیر مسلم کی طرف چلے جائیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اپنے صدقے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے آخرت کا اجر نہیں ہے۔ وہ بھی لوگوں کو آسانیاں دیتے ہیں، ان کا اجر ان کو یہاں ہی ملتا ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ وہ لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں، وہ اخلاق سے بولتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرتے، لوگوں کے لیے بہت کچھ وہ کرتے ہیں جو کہ ایک انسان کو کرنا چاہیے۔ وہ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، مگر ان سارے کافروں کے سارے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں انہیں دے دیا جاتا ہے، آخر ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اسلام کا کنسپٹ انسانیت کے بارے یہ نکلا کہ ہر انسان اپنا صدقہ دے، اور جو نہیں دیتا وہ کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان سب کچھ کرتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے مشکل لاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے یا پھر اس نے صدقہ نہیں کیا۔ تو جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ پریشان ہیں۔ آپ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس وغیرہ ہیں، انڈیا میں چلے جائیں کہ ان کے حالات جاننا چاہیں تو وہ ہم سے زیادہ پریشان ہیں۔ کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کے ذاتی پرابلم ہے، کسی کے فائنینشیل پرابلم ہے، کسی کے کوئی مشکل، کسی کی کوئی مشکل، حتیٰ کہ وہ انتہائی سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم زیادہ بیمار ہوتے ہیں مسلمانوں سے۔ آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیں آل اوور دا ورلڈ، آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ مسلمان پرسنل لائف میں، انڈیویجول لائف کے اندر مسلمان سکھی ہیں۔ اوور آل اگر ہم پریشان ہیں تو یہ ہماری حکومتوں کا کردار ہے، یہ مسلمان حکمرانوں کا کردار ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان پریشان۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ہسپتال بھرے پڑے ہیں، یہاں بھی اور ادھر بھی، مگر ادھر زیادہ پریشانی ہے اور ادھر بیماریاں زیادہ ہیں۔ پاگل خانے دیکھ لیں، اسلامی ممالک کے اندر پاگل خانے کم ہیں، انتہائی کم ہیں، دوسرے ممالک میں زیادہ ہیں، اور دوسرے ممالک میں ان کے ہاں ان پاگل خانوں میں مریض بھی بہت زیادہ ہیں، مسلمانوں کے ہاں کم ہے۔ ایک اوور آل جو ایک نتیجہ ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں 2-4 ہسپتالوں کا خود جا کے پتہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حتیٰ کہ ان کے ہاں جرائم بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ ان کی جیلوں کو دیکھ لیں اور ہماری جیلوں کو دیکھ لیں، ان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں اور ہماری جیلیں جو ہیں ان کے اندر جو قیدی ہیں وہ کم ہیں۔ انہوں نے اپنے عوام کو ہر جگہ پر بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، بہت زیادہ سہولیات دی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے، اتنی زیادہ سہولیات دینے کی وجہ اور سبب ہی یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ جرائم اور پریشانی اور بیماری کا ریشو زیادہ ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ادھر لوگوں نے زیادہ آنا تو ہے ہی، تو جہاں ہم عام زندگی میں آسانیاں دے رہے ہیں تو ہاں
جیل اور خانے میں اور پھر ہاسپٹل میں اور دیگر مشکلات کے جو جگہیں ہیں ان پر بھی آسانیاں دے دیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کرتے، کم کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں صدقے کا کنسیپٹ کم ہے، ہمارے ہاں صدقے کا نظریہ بہت زیادہ ہے اور ہم اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ اسلام نے اس کا حکم بھی دیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہر روز اپنا صدقہ کرو، اور جب ہم صدقہ نہیں کرتے کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا صدقہ کیا ہے؟ فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ، دو لوگوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے۔ عدل کرنا، انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا بھی صدقہ ہے۔ وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، کہ ایک شخص اپنی سواری پر سوار ہو رہا ہے تو اس کے سوار ہونے میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ پہلے زمانے میں اونٹ ہوتے تھے تو اس پر آسانی سے سوار نہیں ہو جاتا تھا، گھوڑے ہوتے تھے ان پر آسانی سے سوار نہیں ہوا جاتا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سواری پر سوار ہونے میں مدد کرو، کہ نکیل پکڑ لو یا اس کا ہاتھ پکڑ لو یا اس کا پلانہ سیدھا کر دو، تو یہ بھی مدد ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر ہمارے پاس کوئی دوست آیا ہے، کوئی بھائی آیا ہے، ہمارے ہاں یہ چیزیں پروٹوکول میں چلی گئی ہیں۔ ہم پروٹوکول جس کو دینا چاہیں صرف اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں، یا جس کو پروٹوکول دینا چاہیں صرف اس کی گاڑی تک اسے چھوڑنے جاتے ہیں، جبکہ یہ صدقہ ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی کو آسانی دیتے ہیں سوار ہونے میں تو یہ آپ صدقہ کرتے ہیں۔ میں آج کی مثال دوں، میں آ رہا تھا، ابھی راستے ہی میں تھا، تو جناب محمد افضل صاحب جو ہمارے مسجد کے خادم ہیں، انہوں نے مجھے کال کر کے کہا آپ نے آج گاڑی پیچھے کھڑی کرنی ہے، کیونکہ آگے اگر آپ آئیں گے آپ کو پھر پیچھے لے کے جانا پڑے گا اور مشکل ہوگی۔ میں نے آ کر دیکھا وہاں پر ایک اور دوست مل گئے، انہوں نے کہا نہیں یہاں پار کر لیں۔ میں وہاں ایک پچھلے سال پار کرنے لگا تھا، تو جو گھر کے مالک ہیں انہوں نے کہا نہ بولے صاحب اتنے پار نہیں کرنے، جیسے نکلنا ہے تو پھر کی کریں گے۔ تو میں نے انہیں کہا جمعے کا ٹائم ہے اور جمعے کے 1 گھنٹہ آپ اگر مجھے دے دیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی اور میرے لیے بھی آسانی ہوگی۔ نہ میرے دل میں آج پھر وہ بات آ گئی کہ انہوں نے انتہائی ناگواری سے یہ کہا تھا اور انہوں نے کہیں نہیں جانا تھا، بس شاید میں انہیں اچھا نہیں لگتا، یہ لگتا بھی ہوں تو ہو سکتا ہے اس وقت وہ غصے میں ہو، اس وقت کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو میں بدگمانی نہیں کرتا، لہٰذا میں آج پھر یہاں کھڑی کر رہا ہوں تو یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے، پر انہوں نے کہا نہیں لگا تو خیر ہے، تمہاری ذمہ داری ٹھیک ہے۔ تو ایک بندے نے آسانی دی تو اسے اللہ نے اجر دیا ہے، اور ایک بندے نے 1 سال پہلے آسانی نہیں دی، وہ آج تک یہ عادت ذہن سے نکال رہے نہیں نکلتی، کیونکہ اس نے مشکل میں ڈالا، پریشان کیا۔ تو اگر ایک جو کہہ لیں کہ ہم یہاں پر چلو یہ بات چھڑ گئی ہے، یہاں پر گاڑی لگانا ہوتی ہے، کوئی بندہ نہیں جگہ دیتا، کوئی بندہ ہر جمعے نہیں جگہ دیتا، کوئی بندہ جان بوجھ کے 2-3 کھڑی کر دیتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ گنہگار ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ حق مار رہا ہے اس بندے کا کہ جو ان کا مذہبی لیڈر ہے یا پیشوا ہے۔ اور اگر وہ آسانی دے دیتا ہے اور اس کی نیت میں ہے اور وہ اس بات کو فیل کرتا ہے کہ ہمارا امام یا ہمارے خطیب صاحب آئیں گے اور وہ آسانی ہم ان کے لیے پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو پروٹوکول میں لے گئے ہیں، نکال لیں پروٹوکول سے۔ اگر آپ کا کوئی دوست آیا ہے آپ کے ہاں، آپ اس کی گاڑی کا دروازہ کھول دیں، آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی، اللہ ایک صدقہ کرنے کا اجر دے دے گا، پر اس کے دل میں جو آپ کی عزت بیٹھے گی نا وہ الگ بات ہے، وہ بہت زیادہ بیٹھے گی۔ آپ آسانیاں بیٹھنے والے بن جائیں، اللہ آپ کو آسانیاں دینے خود ہی دیتا چلا جائے گا، اور آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیں، آپ خود مشکلات میں گرتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کا وہ اصول ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ ہر روز ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ایک دوسرے کے لیے صدقہ کرو، اور سواری میں، سوار ہونے میں، گاڑی میں بیٹھنے میں تعاون کرنا اور آسانی پیدا کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور آگے فرمایا او ترفع له علیہا متاعۃ،
متاعہ صدقہ، اگر آپ سواری پر بیٹھے ہوئے انسان کو سامان اٹھا کے دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ رکھ لے، یا کوئی دوست سامان لوڈ کر رہا ہے اپنی گاڑی پر تو آپ کہتے چلو جی میں بھی رکھوا دیتا ہوں، کوئی غرض نہیں آپ کو اس سے، میں بھی رکھوا دیتا ہوں، تو آپ علیہ السلام شاہ فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا بل کلمۃ طیبہ صدقۃ، یہ تو وہ کام ہے نا جو آپ کو کرنے پڑتے ہیں۔ ہم مسلمان بہت تن آسان ہیں، ہمارے یہاں تن آسانی بہت بڑھ گئی ہے، اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، صحت کی وجہ سے بھی، صحت کو بھی نقصان ہو رہا ہے، معاشرے کو بھی نقصان ہو رہا ہے، گھر میں بھی نقصان ہو رہا ہے، اور آفس میں بھی نقصان ہو رہا ہے، اپنے کام میں بھی نقصان ہو رہا ہے۔ جو انسان تن آسانی کا شکار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا، یا محنت کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا، ایک تو وہ ترقی نہیں کرتا، دوسرا اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، تیسرا اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، چوتھا اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پہلے صدقے وہ بتایا جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، پھر یہ صدقہ آقا علیہ السلام نے وہ بتایا کہ جس کے لیے ہمیں اٹھ کر کہیں جانا نہیں پڑتا، جس کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانا نہیں پڑتے، صرف زبان ہلانی ہے۔ فرمایا بل کلمۃ طیبہ صدقہ، اے بندہ مومن اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالو، وہ بھی صدقہ ہیں۔ اچھے الفاظ نکالو وہ بھی صدقہ ہیں۔ اچھے الفاظ کیا ہیں؟ ہم ہر حال میں کوشش کریں کہ ہم اچھا بولیں، اچھی بات کریں۔ طیبہ کلمۃ طیبہ، یہ کلمہ خبیثہ کی ضد ہے۔ کلمہ طیبہ کا معنی ہے پاکیزہ بات کرنا، ستھری بات کرنا، خوبصورت بات کرنا، اور اٹریکٹیو ورڈز بولنا، اور بیوٹیفل سٹائل میں بات کرنا۔ اور اس کے دوسرے اپوزٹ جو ہے وہ ہے گالی نکالنا، وہ ہے برا بھلا کہنا، وہ ہے کسی کا گلہ کرنا، وہ ہے کسی کو ترچھی بات کرنا کہ اس کا دل دکھ جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمہ طیبہ بولو، اچھی بات کرو، گالی سے گریز کرو، بری بات کرنے سے گریز کرو، کسی کا دل دکھانے سے پرہیز کرو، کسی کو جھڑکنے سے پرہیز کرو، اور کسی کے دل پر ٹھیس پہنچانے سے پرہیز کرو۔ اور اگر تم کسی کو برا بھلا کہتے ہو، تمہاری زبان جب بھی بولتی ہے گالی نکلتی ہے، بات بات میں گالی نکلنے کی اگر عادت ہے، اس کے مطلب ہے جتنا اچھی بات کر کے صدقے کرنے ہیں اتنا ہی بری بات کر کے ہم اپنے اوپر مصیبتیں نازل کر رہے ہیں اپنی زبان سے۔ بری بات کرنے سے صرف نامہ اعمال ہی گندا نہیں ہوتا، بلکہ بری بات کرنے سے آپ کے جسم پر بھی اس کی نحوست آتی ہے، آپ کی روح پر بھی اس کی نحوست آتی ہے، آپ کی زندگی میں بھی اس کی نحوست آتی ہے، آپ کے رزق میں بھی ان کی نحوست آتی ہے، آپ کی صحت میں بھی ان کی نحوست آتی ہے، آپ کی اولاد میں بھی آپ کی بری باتوں کی نحوست آتی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے، خیر یا شر، کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ اور خوبصورت الفاظ یا گندے الفاظ ہماری زبان سے پھول جھڑتے ہیں کہ آگ نکلتی ہے۔ بس یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے رمضان المبارک جمعہ میں، اور اس کا تعلق صرف نیکی سے نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ اچھی بات کرنا صرف نیکی ہی نہیں، نیکی تو ہے ہی ہے، اس کا تعلق آپ کی روزمرہ زندگی کے ساتھ ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست و احباب، ہمارے بہت سارے بزرگ، بہت سارے نوجوان بڑی بری باتیں کرتے ہیں، ہر وقت آکڑ میں رہتے ہیں، ہر وقت نیگیٹو سوچتے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی کا دل دکھاتے رہتے ہیں، وہ جھانکیں اپنے گریبانوں میں۔ انہیں چاہیے اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی سی شرم کریں اور اپنی زبانوں کو برا بولنے سے بچائیں، اپنی زبانوں کو گالی سے بچائیں، اپنی زبانوں کو کسی کو تانا دینے سے بچائیں، اپنی زبانوں کو کسی کے عیب ظاہر کرنے سے بچائیں۔ اور یہ آپ کی دنیا بھی سنوارتا ہے یہ عمل، اور آپ کی آخرت بھی سنوارتا ہے، یہ آپ کی زندگی میں بھی سکون پیدا کرتا ہے اور آپ کی آخرت اور قبر میں بھی سکون پیدا کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے سمیت ہم میں سے ہر بندہ آج سوچے
بیٹھے بیٹھے آپ غور کر لیں، میں ایک سوچ دینا چاہتا ہوں آپ کو، غور کر لیں کہ ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات آج تک آئی ہیں وہ مشکلات آنے کی وجہ کیا تھی بس۔ اور پھر دوسری طرف یہ سوچیں میری زبان، کیا میری مشکلات آنے میں سب سے زیادہ کردار کس کا ہے؟ میرے جسم کے اعضاء میں سے تو سب سے زیادہ کردار میری زبان کا ہے۔ اب غور کر لیں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ میرے نبی علیہ السلام نے چیلنج کر کے فرما دیا ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ میرے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکلات اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں، اور ہم ہیں پرواہ کوئی نہیں، ہم ہیں زبان کا پتہ ہی کوئی نہیں، ہم کیسے ہوئے چل رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور درود استغفار پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ رہے ہیں، کسی کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اچھا وہ کیا فائدہ ہے ہمارا؟ صرف آخرت کا فائدہ ہے یا دنیا کا بھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آپ کی آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے صرف آپ کے نامہ اعمال ہی اچھے نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے 360 جوڑوں کا صدقہ بھی نکل رہا ہوتا ہے، آپ بیماریوں سے بھی دور ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے جسم سے نوستیں بھی چھٹ رہی ہوتی ہیں، آپ نظر بد سے بھی محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں، جادو ٹونے جنات کی نوستیں بھی آپ سے کم ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی زندگی میں رکاوٹیں اور بندشیں بھی ختم ہو رہی ہوتی ہیں، اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر۔ اور اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسان زبان سے زیادہ گالی گلوچ یا بری باتیں نکالتا ہے، وہ سب سے زیادہ بے سکون ہے، اپنے اندر کی زندگی کو لے کر بھی، اپنے گھر کی زندگی کو لے کر بھی، اپنی ظاہر کی زندگی کو لے کر بھی، اور آخرت تو وہ تباہ کر ہی رہا ہے۔ اس کی ڈھیر ساری مثالیں ہم سب کی زندگی میں موجود ہیں۔ ایسے لوگ جن کی زبان گندی ہے ان کی زندگی میں مشکلات زیادہ ہیں، اور ایسے لوگ جن کی زبان اچھی ہے اور ان کی زبان سے خیر نکلتا ہے ان کی زندگی میں مشکلات ہیں مگر زیادہ نہیں ہیں۔ اور اگر یہ نسخہ آج سے پہلے آپ نے نہیں اپنایا یا آزمایا، میں آپ کو کہتا ہوں آزما کے دیکھ لیں، بس اپنی زبان کو ٹھیک کر لیں، آپ بہت ساری مشکلات سے دور کر دیے جائیں گے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ ہم اپنی تقدیر اپنے لفظوں سے بھی بناتے یا بگاڑتے ہیں، اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا معنی کیا ہے؟ کسی مشکل کو ٹالنا، کسی مشکل کو ٹالنے کے لیے عمل کرنا۔ تو صدقہ کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم اچھی بات کریں گے، ہماری ایک مشکل ٹل گئی، وہ بعض دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ مشکل آنی ہے، اور ہم بری بات کریں گے پکڑ لیے جائیں گے۔ آپ یہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور جب مسلمان کسی راستے پر چل کر نماز کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کا چلنا اور ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور راستے سے مشکلات دور کرنا اور ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ہم خود اندازہ کر لیں کہ ہم راستوں کو کتنا گندا کرتے ہیں اور پھر ہم راستوں کو کتنا اچھا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے محلے کا ماحول بتاتا ہے، یہ ہماری گلی کا ماحول بتاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دیکھو کہ راستہ گندا ہے تو اس کو صاف کرو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ڈسٹ بن ڈھونڈنے کی بجائے روڈ پر چلتے ہوئے شاپر پھینک دیتے ہیں، روڈ پر چلتے ہوئے چھلکا پھینک دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے راستے کی۔ ہمارا فنکشن کوئی ہو رہا ہو تب بھی گلی بند ہوگی، ہماری فوتگی ہو جائے تب بھی گلی بند ہوگی، ہمارے بچے کا عقیقہ ہو تب بھی گلی بند ہوگی،
کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ آنے والوں کا کیا بنے گا۔ انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں راستہ بند کرنے کی اجازت ہے، ادروائز نہیں۔ چاہے وہ کوئی سیاسی جلسہ و جلوس ہو یا چاہے وہ کسی مذہبی جماعت کا جلسہ و جلوس ہو، اجازت نہیں ہے، اسلام کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کا جلوس اس لیے جائز ہے کہ پورے ملک میں چھٹی ہو جاتی ہے اور اشاقان مصطفیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، اور 10 محرم کا جلوس اس لیے ٹھیک ہے، یعنی میں اس کو جائز ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے، میں ٹھیک یا غلط کی بات کر رہا ہوں اوور آل قانون کو لے کر، تو اس لیے معاشرہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس دن چھٹی ہوتی ہے، مگر آپ ہر روز راستے بند کر دیں یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ مذہبی جماعت کرے یا کوئی سیاسی جماعت کرے۔ تو اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کا لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اللہ نے اور اسلام نے، آقا علیہ السلام نے ان چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور بہت زیادہ یہ چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں اور ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور آقا علیہ السلام آخری حدیث سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 261 262 ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں اپنی عورتوں کو بھلائی اور بہتری کا کہتے رہو، اپنی عورتوں کو وصیت کرتے رہو اچھی باتوں کی، اچھے کاموں کی، اچھے اخلاق کی، اچھے کردار کی وصیت کرتے رہو، اس کو مت بند کرنا۔ یہ مت سوچنا کہ یہ خود سیانی ہے، نہیں، عورت اپنی ذات میں لے کر بہت دانا ہے، بہت سیانی ہے، بہت عقل مند ہے، مگر عورت اور مرد دونوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، فرمایا بے شک عورت ایک پسلی سے پیدا کی گئی ہے، فَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فرمایا کہ اس کو اچھے انداز سے بات کرو، برے انداز سے نہیں، اور برے انداز سے بات کرو گے تو وہ ٹیڑھی پسلی سے ہے، وہ ٹوٹ جائے گی۔ اب ہم اندازہ کریں کہ اپنے گھروں میں ہمارا کیا اخلاق ہے۔ فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ، اور اگر تم نے اس پر چوٹ لگائی تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر تم نے اسے اس کی حال پہ چھوڑ دیا وہ ہر صورت بگاڑ لائے گی۔ یہ عورت اور بچہ دو ایسی مخلوقات ہیں، دو ایسی جنسیں ہیں کہ جن کو ہر قدم پہ پیار سے اور دلیل کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے۔ اپنی عورتوں کو، وہ عورت آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ عورت آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ عورت آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ عورت آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، قدم قدم پہ انہیں رہنمائی اور سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور فرمایا اگر انہیں پیار سے سمجھاؤ گے تو خیر لائیں گی، اور اگر انہیں بالکل چھوڑ دو گے تو شر اور شر اور شر اور برائی لائیں گی۔ اور فرمایا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، بس اس حدیث کا پہلا جملہ بھی یہ ہے کہ عورتوں کو نصیحت کرتے رہو، اس حدیث کا آخری جملہ بھی یہ ہے کہ عورتوں کو نصیحت کرتے رہو، اپنی عورتوں کو ان کے حال پہ مت چھوڑنا کبھی، بلکہ انہیں سمجھاتے رہنا، جیسے کہ آپ نے بچوں کو سمجھاتے رہنا ہے، کیونکہ عورت کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ مرد کے لیے اصول یہ ہے کہ اسے ایک بار کہو کافی ہوتا ہے، احتیاطاً دوسری بار کہہ لو، تیسری بار کہہ لو، وہ پھر بھی شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، اور عورت کو ایک بار کہہ کر آپ کہیں گے یہ کافی ہے، ایسا کبھی نہ کرنا، یہ میرے آقا کی حدیث بتا رہی ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں بار بار اسے بتانا، بار بار اسے سمجھانا، پھر بھی اس کی سمجھ میں بات آ جائے تو یہ اللہ کا فضل سمجھو، چاہے عورت کا کوئی بھی لیول ہو۔ میں صرف عام عورتوں کی بات نہیں کر رہا، میں کسی وزیر عورت کی بات کر رہا ہوں، میں کسی MLA MP سینیٹر عورت کی بات کر رہا ہوں، میں کسی جج اور وکیل عورت کی بھی بات کر رہا ہوں، میں کسی پروفیسر اور ڈین اور وائس چانسلر سے لے کر ایک عام گھر کی عورت تک ہر ایک کی بات کر رہا ہوں۔
ہر عورت کو وصیت کرنے، نصیحت کرنے، پیار اور دلیل سے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، تو آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں۔ آپ کسی بہت بڑے عہدے پر بیٹھی ہوئی عورت کو تھوڑا سا ڈیل کر کے دیکھ لیں، آپ 5 منٹ کے بعد اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ کے گھر میں جو عورت ہے اس کا ذہن اور بہت پڑھی لکھی کا ذہن انڈرسٹینڈنگ میں برابر ہوگا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ میرا اور آپ کا قصور نہیں۔ ہاں، جس کے پاس تعلیم زیادہ ہے اس کے پاس سمجھداری زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی اسے سمجھاتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں لباس کا غلط ہو جانا، ہمارے ہاں لڑائی جھگڑے گھروں میں بڑھ جانا، ہمارے ہاں شرح طلاق کا زیادہ ہو جانا، ہمارے ہاں عبادت میں کمی ہونا، ہمارے ہاں فیشن کا زیادہ ہو کر اسے فتنوں کی صورت اختیار کر لینا، ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر ہماری لڑکیوں عورتوں کا زیادہ آ جانا، یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ ہمارے مردوں نے انہیں سمجھایا نہیں، ہمارے مردوں نے انہیں بتایا نہیں، ہمارے مردوں نے ان کے گھر کے مردوں نے انہیں تلقین نہیں کی، چھوڑ دیا انہیں ان کے حال پر۔ یہ پڑھی لکھی ہے کوئی بات نہیں، یہ خود سیانی ہے کوئی بات نہیں، یہ جاب ہولڈر ہے کوئی بات نہیں، نہیں، بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ لہذا رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ یہ آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زبانوں کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں اور اپنی عورتوں کو بار بار سمجھاتے رہیں۔ اگر آپ نے زندگی میں یہ 3 کام کر لیے، سمجھو آپ اپنی 70% مصیبتوں کو ٹال دو گے، اپنے زندگی سے دور کر دو گے۔ مصیبتیں آتی ہی ان وجہ سے ہیں، اس لیے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا۔ آج کے جمعہ المبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی ہر گھڑی 10 لاکھ جہنمی جنت میں اللہ بھیج رہا ہے۔ تو جمعہ المبارک کی ہر گھڑی کو قیمتی بناتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اور تلاوت کریں انشاءاللہ، اور دعا بھی کریں۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہماری مصیبتیں مٹالے گا اور ہمارا شمار بھی بخش غموں میں فرما دے گا۔ کسی انسان کا کوئی مقصد اگر اٹکا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، تو بڑی مشکل کا شکار ہے، اسے چاہیے آج جمعہ المبارک کے دن نماز عصر مسجد میں پڑھے یا گھر میں یا جہاں پر بھی پڑھے، وہیں پر بیٹھ جائے اور افطاری تک بیٹھا رہے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا رہے، زبان سے دعا نہ کرے، دل میں مقصد رکھے کہ یا اللہ اس درود و سلام کا صدقہ میری یہ مشکل ٹال دے یا میرا یہ مقصد حل کر دے۔ کسی کے اولاد نہیں تو وہ بھی، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ بھی، کسی کے پاس جاب نہیں وہ بھی، کسی پر قرض ہے تو وہ بھی، کسی پر جھوٹا مقدمہ ہے تو وہ بھی، یا کوئی غلطی ہوگی سچا مقدمہ ہے تو وہ بھی، یہ آپ عمل کریں انشاءاللہ 3 جمعے یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی میں مراد ڈال دے گا۔ اللہ توفیق عمل دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔